دوسری جانب سینٹ اجلاس جاری ہے جہاں اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں۔ وہ عرفان صدیقی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کل مجھ سے بات کی اور میں نے ان کو کہا کہ یہ ہاؤس کی کلیئرٹی کے لیے اور لوگوں جنرل پبلک کی کلیئرٹی کے لیے آپ بیان دیں، اور پھر ہماری جو انفارمیشن منسٹر ہے پی ایم ایل این کی فارمر ایم این اے مریم اورنگزیب صاحبہ، ان دونوں نے بیان دیے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ تھوڑی سی، چونکہ میں اور رضا ربانی کچھ اور بھی شاید ساتھی ہوں، ہم 18ویں ترمیم میں ایکٹیولی انوالو رہے ہیں، اور یہ 2008-2013 کا جو ٹینیور تھا اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی، اور اس سے پہلے ہمارا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر دستخط ہو چکے تھے 2006 میں لنڈن میں۔ انیشلی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس پہ دستخط کیے، لیکن بعد میں آلموسٹ تمام جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی، وہ لوگ ان کو انوائٹ کیے گئے انگلینڈ میں ود اے گیپ آف فیو ویکس، اور انہوں نے بھی دستخط کیے اور ریٹیفائی کیا۔ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا بھی ایک چیپٹر تھا۔ اس میں بیسیکلی جو آئین کی جو شکل بگاڑ دی گئی تھی 1973 سے 2008 تک ڈکٹیٹرشپ کے ایراز میں، تو ایک ہمارا اس میں جو ہدف تھا، ایک تو سول ملٹری ریلیشنز تھا، جوڈیشن تھے، کانسٹیٹیوشن ریفارمز تھے، اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تھا، اس میں ایک کمپریہنسو ایجنڈا تھا بہت لمبا چوڑا، 13 مئی 2006 کو سائن ہوا تھا۔ تو جب 2008 میں ڈیموکریٹک حکومت نے چارج لیا پیپلز پارٹی نے، تو اس کے اوپر دونوں ہاؤسز کی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی۔ اس میں جناب میرے بھائی رضا ربانی صاحب اس کے چیئرمین تھے پارلیمنٹری کمیٹی کے، اور میں بھی اس میں ایک ممبر تھا، اور ہمارے اور بھی کافی ساتھی تھے۔ تو اس حوالے سے یہ اس کی جب امپلیمنٹیشن ہونی تھی 2010 میں، پھر وہ فائنلی رپورٹ ہوئی، کام 2009 سے شروع ہو چکا تھا، لیکن 2009 میں این ایف سی کافی دیر سے ریوائز نہیں ہوا تھا، جو کہ آئین کے مطابق ہر 5 سال کے بعد ریوائز ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب تک، لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر این ایف سی ریوائز نہیں ہوگا تو پچھلا این ایف سی کے مطابق آپ اپنے ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے آپس میں۔ اب ایک چیز یہ سامنے تھی، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں اور ساتھ کانکریٹ لسٹ کو ابالش کرنے کا بھی پلان تھا۔ تو این ایف سی جو کہ پہلے 5% فیڈرل گورنمنٹ اپنے کلیکشن چارج لیتی تھی، ٹیکسز کی کلیکشن میں سے ایڈمنسٹریٹو چارج جو 95 بچتا تھا، اس میں 57.5 فیڈرل گورنمنٹ کو آتے تھے، 42.5 صوبوں کو جاتے تھے۔ یہ این ایف سی جو ہوا یہ دسمبر 2009 میں ہوا، میں اس میں بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے انوالو رہا، اور میری کچھ اس وقت ریزرویشنز تھی کہ وی آر ڈوئنگ ٹو کوئک اینڈ ٹو فاسٹ، اینڈ بہرحال دیٹ از اے ہسٹری۔ تو اس میں جو این ایف سی تھا وہ 5% کو 1% کر دیا گیا کلیکشن چارج فیڈرل گورنمنٹ، اور جو 57.5 فیڈرل گورنمنٹ کو ملتا تھا اور 42 اس کو ریورس کر دیا گیا، 42.5% فیڈرل گورنمنٹ کو آ گیا اور 57.5 صوبوں کو چلا گیا۔ اف یو کیلکولیٹ دا 100 تو یو ول فائنڈ کہ آلموسٹ جو بفور این ایف سی 7th این ایف سی تھا اس وقت، بفور 7th این ایف سی جو 40% ایڈمنسٹریٹو ایڈجسٹمنٹ کے بعد صوبوں کو رفلی جاتا تھا اور 60 فیڈرل گورنمنٹ کو آتا تھا، وہ ادر وے راؤنڈ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک نوول تھنکنگ تھی کہ جی آٹونومی اور صوبوں کو ذمہ داری دی جائے، تو ہم اس پروسیس میں انوالو رہے، لیکن کانکریٹ لسٹ بھی ابالش ہو گئی 2010 میں۔ جو ہمارے جناب چیئرمین، میں یہ آپ کی اجازت سے عرض کروں گا کہ جو ریئل چیلنجز ہیں وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں ہمارا ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ہمارا اپنا جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے، ہماری واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے، ہماری پاپولیشن ویلفیئر ہے، اور اس کے علاوہ جو کانکریٹ لسٹ میں یہ چیزیں کافی حد تک ابالش ہو گئی۔ لیکن کیا وہ تمام کام صوبے آج کر رہے ہیں؟ فسکل سپیس تو چلی گئی، اینڈ ایز اے سیٹ کہ وہ اسپریڈ نہیں تھی، وہ کوئک ٹرانسفر تھی، وہ ہو گئی۔ این ایف سی آج تک اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن دا ریئل ایشو جو آف اینڈ آن اس ملک میں ڈیبیٹ ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے لوگوں کو کہ شاید اس کی وجہ جو ہے، جو فسکل کنسٹرینٹ فیڈرل گورنمنٹ کا جو وجہ ہے، وہ شاید 18ویں ترمیم ہے۔
آپ اکثر بیشتر دیکھتے ہوں گے کہ اس پہ بحث ہوتی ہے. میں لندن میں تھا تو یہاں ایک دم میں نے دیکھا 2 سال پہلے کہ ایک لانچ ہوئے ٹاک شوز کہ جی مطلب ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ بس اب آنن فانن یہ 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گی پاکستان میں. یہ ایک نیا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ آف اینڈ آن اس کو کیا جاتا ہے. میں نے اس وقت چونکہ میرے اوپر بین تھا میڈیا میں آنے کا, بڑی ڈیموکریٹک حکومت تھی اس وقت, تو اس وجہ سے میں نے ایک وی لاگ کیا طلعت حسین کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ ٹھہراؤ آیا, ختم ہو گئی وہ بحث. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم از ناٹ دا ایشو. NFC کی وجہ سے جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, وی شوڈ کنسیڈر اینڈ ٹرائی اینڈ میک این ایفرٹ, جو بھی حکومت ہو, کہ صوبے اپنے یہ تمام کام جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ہیں وہ کام کریں. لیکن آج بھی ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی ابھی جو بجٹ میں نے پیش کیا تھا 110 اس میں رکھا ہوا ہے. آج بھی ہم ہیلتھ کے لیے پیسے رکھتے ہیں, آج بھی ہم ایسی PSDP میں پروجیکٹ رکھتے ہیں جو کہ صوبوں کو کرنے چاہیے. تو بات یہ ہے کہ کوئی اس کی بیک گراؤنڈ کو اور ہے, اور وہ جو عام فہم میں شاید لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے وہ 18ویں ترمیم پہ آ جاتی. تو میں اس ہاؤس میں یعنی آج میں خبر پڑھ رہا تھا, بلوچستان میں 3500 سے زائد سکول آج ان کا کون کہہ رہا ہے, ان کا منسٹر میں نے دیکھا عبدالقادر بخش بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں, کیئر ٹیکر ایجوکیشن منسٹر آف حکومت بلوچستان. 3500 سے زیادہ سکول بلوچستان میں آج بند ہیں کیونکہ ٹیچرز وہاں اویلیبل نہیں. ہمیں بڑا شیم, ہم جی یہ کہتے ہیں جی 3500 01 لگا دوں اور اچھا. بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھی اس کی بیک گراؤنڈ. میں چونکہ NFC میں بھی انوالو رہا ہوں, اس NFC میں حکومت پنجاب کی طرف سے, آپ کو یاد ہوگا 2008 میں ہم نے حکومت جوائن کی. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جوڈیشری کی, اس وقت آزادی اور جو جج قید تھے, اور وہ بحالی نہیں ہوئی تو ہم نے کیبنٹ سے ریزائن کر دیا. میں فائنانس منسٹر رہا چند ہفتے, لیکن چونکہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, بوربن میں مجھے یاد ہے 9 مارچ 2008 کو ہمارا ایگریمنٹ ہوا, ہم بھی واکڈ اوے, بٹ وی ریمینڈ پارٹ آف دی پارلیمنٹری پروسیسز اینڈ دی کمیٹیز. تو اس لیے بہت NFC میں انوالو رہا, میں 18ویں ترمیم میں رہا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو میں کیٹیگورک کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں دیا گیا. عرفان صدیقی صاحب ہیز کلیریفائڈ, ہماری انفارمیشن منسٹر نے بھی کلیریفائی کیا ہے. تو یہ ویسے بھی بڑا عجیب سی بات ہے, مجھے تو اس میں کوئی انٹریگ لگتی ہے کہ آل دا ٹائم وی کیپ آور پیپل بزی فار نو ریزن. بھائی ابھی مینیفیسٹو بنا نہیں ہے, ابھی وہ ڈرافٹنگ کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے, دیر از نو ڈائریکشن واٹس ایور. انڈیپینڈنٹ میں 40 بندوں کی کمیٹی ہے, کیونکہ میں چیئرمین آف دی انٹائر سیل جنرل الیکشن 2024 ہوں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس کو کیٹیگورک اس ہاؤس کے اوپر دیکھیں, کو آئین میں ترامیم کوئی ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے. ہم ترامیم بھی کرتے رہے ہیں اسی ہاؤس میں, کئی ترامیم کی. تو 8ویں ترمیم بھی اس کو ختم کیا تھا, 58(2) بھی کیا. لکیلی آئی بین انوالوڈ ان دیز تھنگس. تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں میں اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر ہاؤس کوئی بھی یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو چاہتی ہے, کئی چیزیں کرنے والی ہیں میرے نزدیک, ہم کرنا چاہیے, لیکن اس پری میچور. لیکن ویزاویز 18th امینڈمنٹ کا کوئی کیٹیگورک ڈیسیژن آف پاکستان مسلم لیگ اینڈ یا اس کی لیڈرشپ کا کوئی ڈائریکشن ٹو دی مینیفیسٹو کمیٹی اور دا سب کمیٹی وچ از ہیڈڈ بائی اعظم نذیر تارڑ صاحب, لا کمیٹی جو ہے, تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ اس لیے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ڈیبیٹ پچھلے 2-3 دنوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. بہت شکریہ. سینیٹر منظور صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سینیٹ اجلاس میں چیئرمین اسحاق ڈار اپنا اظہار خیال کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.